बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंदना प्रोग्राम की पेशकश में मैं शाहिदा बेगम माविन मौलिमा गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल बगदल तालुका ज़िला बीदर तमाम तलबा और तालिबात और नाजरीन का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम जमात हश्तम मज़मून समाजी साइंस शाख समाजियात सबक समाजी साइंस का तारुफ में हिस्सा अव्वल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में तो बच्चों मंदरजा झैल मौज़ूआत के नाम बताइए। ऐसा मौज़ू जिसमें इंसान की गुजरी हुई ज़िंदगी को पेश किया जाता है वो डैश कहलाता है। तो बताइए बच्चों, क्या कहलाता है वो? ऐसा मौज़ू जिसमें इंसान की गुजरी हुई ज़िंदगी को पेश किया जाता है वो क्या कहलाता है? जी हाँ, वो तारीख़ कहलाता है। शाबाश। नेक्स्ट, ऐसा मौज़ू जिसमें ज़मीन की ख़ुसूसियत का मुताला किया जाता है वो डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? जी, कौन बताते हैं? वेरी गुड, आप बताइए। जी, वो जोग्राफिया कहलाता है। नेक्स्ट, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये जो तस्वीर है ये स्कूल में प्रेयर पढ़ रहे तलबा की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर है ये किसकी है बच्चों? ये ग्रुप में खेल रहे बच्चों की तस्वीर है। और ये तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये जो तस्वीर है बच्चों ये बैंक में काम कर रहे लोगों की तस्वीर है। और वो किसकी तस्वीर है बच्चों? वो एक गांव की तस्वीर है जहाँ पर कई फैमिलीज़ होते हैं, कई मकानात होते हैं और वहाँ पर लोग मुख्तलिफ सरगर्मियाँ कामकाज को अंजाम देते हैं, है ना। तो ऐसा मौजू जिसमें इंसानी समाज, समाजी ज़िंदगी और समाजी इदारों का मुताला किया जाता है वो डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? बताइए। जी हाँ, वो समाजी साइंस यानी समाजियात कहलाता है। तो आइए बच्चों, आज हम समाजियात या समाजी साइंस का तारुफ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में मंदरजा झैल नुकात पर रोशनी डालेंगे। समाजी साइंस का आगाज़ मफ़हूम, नोयत, वसअत और अहमियत को समझना, समाजियात और दीगर समाजी साइंस के दरमियान ताल्लुक़ को समझना, इब्तिदाई माहिरीन समाजियात और हिंदुस्तानी माहिरीन समाजियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इंसान एक समाजी जानदार। तो चलिए बच्चों, इस इंसान कैसा समाजी जानदार कहलाता है देखेंगे। तो एक सरगर्मी को अंजाम देंगे। प्यारे बच्चों, क्या हम ज़मीन पर तन्हा रह सकते हैं? सोचिए। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या हम ज़मीन पर तन्हा रह सकते हैं। फर्ज करो सपोज़ आप एक बड़े से गांव में रहते हैं, वहाँ पर आपका एक ही घर है और दूसरा कोई घर नहीं है। उस घर में आप अकेले रहते हैं, ना ही आपके पेरेंट्स हैं और ना ही वहाँ पर कोई भाई बहन रिश्तेदार हैं और ना ही कोई पड़ोसी हैं। तो क्या आप ऐसी हालत में रह सकते हैं? सोचिए। आपको मैं 2 मिनट का वक्त देती हूँ, आप सोचकर बताइए। चलिए इमेजिन कीजिए। तो क्या बच्चों, क्या सोचा आपने? क्या हम ज़मीन पर तन्हा रह सकते हैं? नामुमकिन। जी हाँ, क्योंकि समाज के बगैर इंसान का जीना मुमकिन नहीं है ना। समाज के बगैर हम जी सकते हैं क्या? नहीं। और बगैर इंसान के समाज की तश्कील भी नहीं हो सकती। इसलिए इंसान को समाजी जानदार कहा जाता है। तमाम आलम इंसानियत की तरक्की और नशोनुमा के लिए मिलजुल कर रहना यानी मजमूई ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंसानी समाज को समाजी रिश्तों का जाल कहा जाता है ना। देखिए, तमाम आलम इंसानियत की तरक्की और नशोनुमा के लिए मजमूई ज़िंदगी यानी मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। हम छोटे से बड़े अकेले हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए हमारी फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसानियत की तरक्की और नशोनुमा के लिए मजमूई ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसानी समाज को समाजी रिश्तों का जाल कहा जाता है। समाजियात के माने वो
مفہوم۔ تو آئیے اب ہم سماجیات کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ سماجیات کو انگریزی میں سوشیولوجی کہتے ہیں۔ لفظ سوشیولوجی لاطینی زبان کے سوشیس اور یونانی زبان کے لفظ لوگوس سے ماخوذ ہے۔ سوشیس کے معنی رفیق یا پھر ساتھی کے ہیں اور لوگوس سے مراد سائنس یا مطالعہ ہے، لہٰذا سماجیات انسانی سماج کا مطالعہ ہے۔ لفظ سوشیولوجی کن زبانوں سے لیا گیا ہے؟ چلیے بتائیے، کون بتاتے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ لفظ سوشیولوجی لاطینی اور یونانی زبانوں سے لیا گیا ہے۔ ویری گڈ۔ تو آئیے اب ہم سماجی سائنس کی تعریفیں دیکھیں گے، یعنی مختلف ماہرین سماجیات نے سماجی سائنس کی کس طرح تعریف کی ہیں دیکھیں گے۔ اگسٹ کامٹے۔ اگسٹ کامٹے سماجیات ایک فطری اور مستقل اصولوں کا حامل سائنس یا مطالعہ کہا ہے۔ ان اصولوں کی دریافت یا تحقیق کو سماجیات کہتے ہیں۔ یعنی اگسٹ کامٹے کے مطابق سماجیات ایک فطری، نیچرل، قدرتی اور مستقل اصول جو بدل نہیں سکتے ان اصولوں کا حامل سائنس یا مطالعہ ہے۔ ان اصولوں کی تحقیق کرنا، ڈھونڈ نکالنا، ان کی کھوج کرنا ہی سماجیات ہے۔ اسی طرح میکس ویبر سماجیات انسانی طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ میکس ویبر کے مطابق سماجیات انسانی طرز عمل یعنی بیہیویئر، اس کا سلوک کا مطالعہ ہے۔ ڈرکھیم سماجی اداروں کا سائنس ہی سماجیات یا سماجی سائنس ہے۔ عموماً سماجیات کو انسانی سماج کا مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ڈرکھیم نے سماجی اداروں کا سائنس ہی سماجیات کہا ہے، یعنی سماجیات کو انسانی سماج کا مطالعہ کہا جا سکتا ہے۔ دی نیو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا اس کے مطابق سماجی اور تہذیبی پس منظر میں انسانی طرز عمل سے ظاہر ہونے والا فعل سماجی سائنس ہے۔ یعنی انسان کے تعلقات، بیہیویئر سے جو ظاہر ہونے والا فعل ہے یعنی کام ہے، اسے سماجی سائنس کہتے ہیں۔ چارلس بیٹ کے مطابق پتھر، لکڑی اور طبعی چیزوں سے علیحدہ انسانی اشیاء کے مطالعے کا معلوماتی حصہ ہی سماجی سائنس ہے۔ یعنی پتھر، لکڑی، طبعی چیزوں سے ہٹ کر انسانی اشیاء یعنی انسان کے تعلقات کا مطالعہ ہی سماجی سائنس ہے۔ میکس ویبر کے مطابق سماجیات کیا ہے؟ چلیے بتائیے، کون بتاتے ہیں؟ جی ہاں، شاباش، بتائیے۔ سماجیات انسانی طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ جی ہاں، میکس ویبر نے سماجیات کو انسانی طرز عمل کا مطالعہ کہا ہے۔ سماجیات کا آغاز یا نقطۂ عروج۔ تو آئیے اب ہم سماجیات کا آغاز کس طرح ہوا دیکھیں گے۔ 19ویں صدی کے درمیان میں سماجیات کا آغاز ہوا اور اسے ایک الگ سائنس کے طور پر شناخت کیا گیا۔ یعنی 19ویں صدی سے پہلے سماجیات کو محض ایک شاخ، برانچ کے طور پر مطالعہ کیا جاتا تھا، لیکن جب یورپ میں 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان صنعتی انقلاب رونما ہوا اور فرانسیسی انقلاب، مذہبی اصلاحی تحریکات جس کے بارے میں آپ نے 7ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں، اور عقلی اکساؤ، یہ تمام چیزیں رونما ہوئے، جس کی بدولت انسانی سماج میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں انسانی سماج میں انسانی سرگرمیوں کا باقاعدہ منظم طور پر مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، جس کے نتیجے میں سماجیات کا باقاعدہ منظم طور پر آغاز ہوا۔ کن وجوہات کی بنا پر سماجیات کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ چلیے بچوں بتائیے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، کن وجوہات کی بنا پر سماجیات کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ کون بتاتے ہیں؟ سوچئے، جی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، آپ بتائیے۔ یورپ میں وقوع پذیر صنعتی اور فرانسیسی انقلاب سماجی، مذہبی اصلاحی تحریکات اور عقلی اکساؤ سماجیات کے باقاعدہ آغاز کا سبب بنے۔ سماجیات کی وسعت۔ تو چلیے بچوں، ایک چھوٹا سا ہم گیم کھیلیں گے۔ حروفوں کی مدد سے سماجیات سے تعلق رکھنے والے الفاظ بنائیے۔ چلیے بنائیے، آپ کو میں 2 منٹ کا وقت دیتی ہوں، آپ ان حروفوں سے سماجیات سے تعلق رکھنے والے الفاظ بنائیے۔ چلیے کوشش کیجیے۔ زے، نون، دال،
ग ई, क्या बनता बच्चों? जी हाँ, जिंदगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, सीन मीम अलीफ जीम, ये है समाज। नेक्स्ट, सीन मीम अलीफ जीम ई अलीफ फे आइन अलीफ लाम, समाजी अफ़ाल। शाबाश। नेक्स्ट, ते आइन लाम खाफ अलीफ ते, क्या बनता है? ताल्लुकात। वेरी गुड। नेक्स्ट, खै अलीफ नून दाल अलीफ नून, क्या बनता है? खानदान। शाबाश। समाजी साइंस इंसानी समाज, समाजी ज़िंदगी, समाजी ताल्लुकात, समाजी इदारे और समाजी अफ़ाल का अहाता करता है, यानी इन तमाम से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करता है, यानी इनका मुताला करता है। समाजियात की नोयत यानी ख़ुसूसियत। समाजियात की ख़ुसूसियत दर्ज झैल हैं। समाजियात एक समाजी साइंस है, तबाई साइंस नहीं है, यानी समाजियात एक समाजी साइंस है, तबाई साइंस नहीं है। समाजियात समाजी उलूम के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तबाई साइंस के उलूम से ताल्लुक़ नहीं रखता। समाजियात में इंसानी समाज और समाजी सरगर्मियों का मुताला किया जाता है। समाजियात समाजी उलूम जैसे तारीख़, सियासत, जोग्राफिया, माशियात और नफ्सियात से करीबी ताल्लुक़ रखता है। और उसी तरह समाजियात एक क़तई और हतमी मुताला है, हिदायती मुताला नहीं है। यानी समाजियात में इंसानी काम का जूं का तू यानी एज इट इज़ मुताला किया जाता है। इसमें इक़दार से मुतालिक़ फैसला नहीं किया जाता, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का मुताला नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ मारूज़ी मुताले का लिहाज रखा जाता है। समाजियात एक खालिस साइंस है, इतलाक़ी साइंस नहीं, यानी समाजियात एक खालिस साइंस है, इतलाक़ी साइंस नहीं। इसका मकसद जानकारी हासिल करना है, मालूमात हासिल करना है, ना कि तजुर्बा करना है। ये एक मुजर्रद साइंस है, वाज़ेह और ठोस नहीं। समाजियात का इंसानी ज़िंदगी के ठोस आमिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ इंसानी वाक़यात के अशकाल और नमूनों से है। समाजियात एक जर्नल या आम साइंस है, मखसूस साइंस नहीं है। समाजियात इंसानी आम मामलात जैसे मज़हब, मईशत और अखलाक़ी अवामिल का अहाता करता है। तो बच्चों, ये तमाम जैसे समाजियात एक समाजी साइंस है, तबाई साइंस नहीं। समाजियात एक क़तई और हतमी मुताला है, हिदायती मुताला नहीं। समाजियात एक खालिस साइंस है, इतलाक़ी नहीं। ये एक मुजर्रद साइंस है, वाज़ेह और ठोस नहीं। समाजियात एक जर्नल या आम साइंस है, मखसूस साइंस नहीं। ये तमाम नुकात समाजियात की ख़ुसूसियात हैं। समाजियात एक क़तई और हतमी मुताला है, हिदायती नहीं। वज़ाहत कीजिए। तो चलिए बच्चों, कौन करते हैं जवाब, कौन देते हैं? जी हाँ, कोशिश कीजिए। जी आप दीजिए। समाजियात में इंसानी काम का जूं का तू मुताला किया जाता है, इस बरअक्स ये ऐसा होना चाहिए कि नुक्ते नज़र से मुताला नहीं किया जाता। शाबाश। तो आइए बच्चों, हम समाजियात का मुताला क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आप इस वीडियो का गौर से मुशाहिदा कीजिए।
سماجیات کی اہمیت۔ درج ذیل نکات سماجیات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سماجیات انسانی سماج کا سائنسی طور پر مطالعہ کرتا ہے، یعنی سماجیات انسانی سائنس کا سائنسی طور پر مطالعہ کر کے مختلف علاقوں میں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے معلومات کو منظم طور پر ذخیرہ کرتا ہے، یعنی جمع کرتا ہے۔ اور سماجیات شخصی نشوونما میں مددگار ہوتا ہے، یعنی انسان ایک سماجی طور پر بنیادی جانور، یعنی انسان بنیادی طور پر ایک سماجی جانور ہے، اسے سماج کے بدلتے حالات سے مطابقت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سماجیات ان بدلتے حالات سے مطابق معلومات فہم عطا کرتا ہے تاکہ ہم سماج کے بدلتے حالات سے صحیح طور پر مطابقت یا پھر ایڈجسٹمنٹ کر سکے۔ سماجی افعال کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی سماجی افعال جیسے اقداروں کی پاسداری کرنا، جیسے سچائی، مساوات، بھائی چارگی، ایمانداری اور سماج کے دیگر مذاہب کے تئیں احترام کا جذبہ وغیرہ سے متعلق معلومات سمجھ عطا کرتا ہے۔ سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سماجی مسائل جیسے بچوں آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، آپ نے کون سے سماجی مسائل کو دیکھے ہیں؟ جیسے بے روزگاری ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جہیز کیلانا جس کے بارے میں ہم نے آئے دن روزانہ نئے حادثات اور واقعات کو سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں، اور بچہ مزدوری، اور ہے شراب نوشی، جوا بازی ہے نا، اور کڈنیپنگ، چوری، اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ تو سماجی سائنس ان مسائل کو سمجھنے اور ان کا صحیح طور پر سائنسی طریقے سے حل تلاش کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام نکات جیسے سماجیات انسانی سماج کا سائنسی طور پر مطالعہ کرتا ہے، شخصی نشوونما میں مددگار ہوتا ہے، سماجی افعال کی سمجھ عطا کرتا ہے، سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں مددگار ہوتا ہے، یہ تمام نکات سماجی سائنس کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ سماجیات کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ چلیے بچوں بتائیے، سماجیات کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، آپ بتائیے۔ کیونکہ سماجیات انسانی سماج کا سائنسی طور پر مطالعہ کرنے، سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے اور شخصی نشوونما میں مددگار ہوتا ہے۔ شاباش۔ نیکسٹ، سماجیات اور دیگر سماجی علوم کے درمیان تعلق۔ تو آئیے اب ہم سماجیات اور دیگر سماجی علوم کے درمیان تعلق کو دیکھیں گے۔ سماجیات اور سیاست کے درمیان تعلق۔ سماجیات اور سیاست کے درمیان بہت قریبی تعلق ہے۔ سماجیات میں سماجی ادارے اور گروہوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو ایک سیاسی ڈھانچے کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی اسکول ایک سماجی ادارہ ہے جو حکومت کی نگرانی میں یا دائرہ کار میں رہ کر کام کرتا ہے، جو کہ ایک سیاسی ادارہ ہے۔ اور اسی طرح سماجیات اور تاریخ کے درمیان تعلق۔ تاریخ ماضی کی سماجی زندگی کی تشکیل کرتی ہے، تو سماجیات موجودہ زندگی کو تشکیل دیتا ہے۔ اسی طرح سماجیات اور بشریات کے درمیان تعلق۔ بشریات میں انسانی تہذیب اور ترقی کے مدارج اور تاریخ سے مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ سماجیات میں سماجی طرز عمل کا نظریاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجیات میں سماجی زندگی کا نظریاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجیات اور نفسیات کے درمیان تعلق۔ نفسیات انسانی طرز عمل کا نفسیاتی طور پر مطالعہ کرتا ہے، جبکہ سماجیات میں سماجی طرز عمل، سماجی معاملات اور سماجی اداروں کے افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجیات اور معاشیات کے درمیان تعلق۔ معاشیات میں انسانی معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ سماجیات انسانی اور معاشی سرگرمیوں کو دونوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی سماجیات کون سے دیگر سماجی علوم سے تعلق رکھتا ہے؟ بتائیے بچوں، سماجیات کون سے دیگر سماجی علوم سے تعلق رکھتا ہے؟ جی کون بتاتے ہیں؟ جی ہاں، آپ بتائیے۔ سماجیات دیگر سماجی علوم جیسے سیاست، تاریخ، بشریات، نفسیات اور معاشیات سے باہمی تعلق رکھتا ہے۔ شاباش۔ نیکسٹ، سماجی سائنس کی خوبیاں۔
آئیے اب ہم سماجی سائنس کی خوبیاں کو دیکھیں گے۔ سماجی سائنس انسان اور اس کے سماجی ماحول کے درمیان جہاں وہ رہتا ہے آپسی تعلقات اور ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا کام کرتی ہے۔ سماجی سائنس کیا کام کرتی ہے؟ انسان اور اس کے سماجی ماحول کے درمیان جہاں وہ رہتا ہے آپسی تعلقات اور ترقی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، کس طرح کے تعلقات قائم کرنا، کیسے قائم کرنا، اس سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ سماجی سائنس سماج میں انسان کی مختلف بشری تعلقات کی تحقیق کا کام بھی کرتی ہے، یعنی سماجی سائنس سماج میں انسان کے بشری تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کرنا، ان سے متعلق تحقیق کرتی ہے، دریافت کرتی ہے۔ سماجی سائنس صرف گزرے ہوئے زمانے کے واقعات پر مبنی نہیں بلکہ دور حاضر اور ہم عصر زمانے کے مسائل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی سماجی سائنس صرف گزرے ہوئے زمانے کے واقعات نہیں بلکہ دور حاضر اور ہم عصر جو نئے اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ سماجی سائنس تعلقات سے متعلق نئے حقائق کی جستجو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سماجی سائنس تعلقات سے متعلق نئے حقائق یعنی فیکٹس، معلومات ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سماجیات کی خوبیاں ہیں۔ تو چلیے بچوں، صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ انسان ایک سماجی جاندار ہے۔ نیکسٹ، سماجیات انسانی سماج کا مطالعہ ہے، اور سماجیات کا تعلق طبعی سائنس کے علوم سے ہے، اور انسان کے بغیر سماج کی تشکیل ممکن نہیں۔ چلیے بچوں، سوچ کر جواب لگائیے۔ چلیے ہو گیا، آئیے آپ کے جواب کی تصدیق کریں گے۔ اور سماجیات انسانی سماج کا مطالعہ ہے، صحیح ہے یا غلط؟ جی صحیح، شاباش۔ سماجیات کا تعلق طبعی سائنس کے علوم سے ہے، صحیح ہے یا غلط؟ غلط، گڈ۔ انسان کے بغیر سماج کی تشکیل ممکن نہیں، صحیح ہے یا غلط؟ جی صحیح، شاباش۔ ماہرین سماجیات، یعنی جس طرح تاریخ لکھنے والوں کو مورخین کہتے ہیں، اسی طرح سے سماجیات کے نظریات، اصول اور ضوابط کو تشکیل دینے والوں کو ماہرین سماجیات کہتے ہیں۔ ماہرین سماجیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غیر ملکی یا ابتدائی بیرونی ماہرین سماجیات اور دوسرے ہندوستانی ماہرین سماجیات۔ ابتدائی بیرونی ماہرین سماجیات یہ ہیں کارل مارکس، اور یہ ہیں آگسٹ کامٹے۔ بچوں ان کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو آئندہ ان سے متعلق ایکٹیویٹی کرنا ہوگا۔ اور یہ ہیں ایملی ڈرکھیم، اور انہوں ہیں میکس ویبر۔ تو آئیے ان سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ہیں آگسٹ کامٹے، ان کا پیریڈ ہے 1798 سے 1857 تک۔ یہ فرانسیسی ماہر سماجیات ہیں، انہیں بابائے سماجیات، فادر آف سوشالوجی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ لفظ سماجیات کا استعمال کیا۔ بابائے سماجیات کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ انہوں نے لفظ سماجیات کا پہلی مرتبہ استعمال کیا۔ 1839 میں مثبت فلسفی کے لیکچرر پر انہوں نے پہلی بار لفظ سماجیات کا استعمال کیا، اس لیے انہیں بابائے سماجیات کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ایسیڈور میری اگسٹ فرانکائس زیویئر کامٹے تھا، جو عام طور پر اگسٹ کامٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی اہم تصنیفات یعنی کتابیں: پازیٹیو فلسفی 1839، پازیٹیو پالیٹی 1857، انسانی مذہب 1857 وغیرہ۔ لفظ سماجیات کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ چلیے بچوں بتائیے، کون بتاتے ہیں؟ جی ہاں، شاباش، آپ بتائیے۔ لفظ سماجیات کا استعمال سب سے پہلے اگسٹ کامٹے نے کیا، شاباش۔
अगस्त कॉम्टे का पूरा नाम क्या है? कौन बताते हैं? जी बोलिए, आप बोलिए जी। इसिडोर मैरी अगस्त फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे है। गुड। तो चलिए आइए और एक सरगर्मी अंजाम देंगे। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाना पूरी करो। इंसान एक डैश है। लफ्ज़ लोगोस के माने डैश हैं। बाबाए समाजियात डैश है। आलम इंसानियत की तरक्की के लिए डैश ज़रूरी है। इंसानी समाज को डैश कहा जाता है। चलिए बच्चे सोच कर बताइए। हल कीजिए। हो गया? चलिए आइए आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। इंसान एक डैश है। क्या है? इंसान एक समाजी जानदार है। शाबाश। लफ्ज़ लोगोस के माने क्या हैं? समाज। लफ्ज़ लोगोस के माने साइंस या मुताले के हैं। गुड। बाबाए समाजियात डैश है। कौन है बच्चों? अगस्त कॉम्टे हैं। आलम इंसानियत की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? आलम इंसानियत की तरक्की के लिए मजमूई ज़िंदगी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंसानी समाज को क्या कहा जाता है? समाजी रिश्तों का जाल कहा जाता है। शाबाश। नेक्स्ट, अब आइए होमवर्क ले लीजिए। हिदायत, दर्ज झेल सवालात को हल कीजिए और अपने मदरसे में मुतल्लिक़ा मौलवी से जांच करवाइए। समाजियात की अहमियत व अफादियत बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, समाजियात और दीगर समाजी इल्म के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। तो बच्चों इन सवालात को घर पर हल कीजिए और अपने क्लास टीचर को बताइए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में किसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करे? समाजी साइंस के माने, मफ़हूम, नोइयत, अहमियत और समाजी इब्तदाई माहिरीन समाजियात और बैरूनी माहिरीन समाजियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं। तो आज यहाँ तक के लिए काफ़ी है। आइंदा क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।